یاسر اسعد بن اسعد آدمی جامعہ سلفیہ بنارس سے آپ تشریف لائے ہیں۔ اس وقت جامعۃ الملک سعود میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں کلیۃ العلوم الانسانیہ والاجتماعیہ میں۔ میں ان سے درخواست کروں گا، اور آپ بھی طلاب کے مندوب ہیں، یاسر اسعد بن اسعد اعظمی جامعہ سلفیہ بنارس سے آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم صدر ذی وقار، علماء کرام اور حاضرین مجلس، سب سے پہلے اس عظیم الشان مجلس پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد جمعیت اہل حدیث ہند ریاض کے ذمہ داران کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ محض علم سے رابطہ قوی کرنے اور طلبہ علم اور اہل علم کے درمیان رابطے کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے آج کی یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ اس تعلق سے اس موقع سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی جرات کروں گا۔ سب سے پہلی بات جو اس وقت میرے ذہن میں ہے وہ یہ کہ الحمدللہ اس ناچیز کو مملکت سعودی عرب میں تقریباً 5 سال ہو چکے ہیں آئے ہوئے، اور اس وقفے میں بہت سارے پروگراموں میں شرکت کا موقع ملا، لیکن یقین مانیے کہ ہر پروگرام میں ایک دل میں یہ خلش رہتی تھی کہ جن علماء کرام کو ہم سن رہے ہیں عوامی سطح کے پروگرام میں یا تعزیتی پروگراموں میں، بہت خواہش تھی کہ کاش ان علماء کرام کی محفل طلبہ کے ساتھ بھی رکھی جاتی اور طلبہ بھی ان سے استفادہ کرتے۔ الحمدللہ جمعیت کے ذمہ داران کو اس کا احساس ہوا، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس عملی اقدام میں زیادہ نہ صحیح مگر کچھ تاخیر تو ضرور ہوئی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس درمیان ہمارے درمیان سے کتنی ساری شخصیتیں رخصت ہوئیں۔ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمۃ اللہ علیہ نہیں رہے، شیخ حافظ محمد الیاس مدنی، شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ، یہ ساری شخصیات اس وقفے میں اور ان کے علاوہ بھی شخصیات یا تو اس دنیا سے رخصت ہو گئیں یا پھر یہ کہ وہ مملکہ چھوڑ کر اپنے ملک واپس لوٹ گئے۔ تو ہمیں یہ موقع ملا ہے اور ہمیں اس موقع کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہم میں سے طلبہ نے اکثر اسلامی مدارس میں تعلیم حاصل کی ہے، اور اس کے بعد وہ یہاں پر آئے ہیں۔ یہاں پر آنے کے بعد جو چیز سب سے پہلے محسوس ہوئی ہے وہ یہ کہ ایسا محسوس ہوا ہے کہ ہم ایک چہار دیواری سے ایک بالکل کھلے میدان میں آ گئے۔ اب تک ہمارے سامنے اپنے وطن میں تعلیم کا ایک صرف مثلث تھا، استاد تھے، کلاس روم تھا، اور پھر اس کے بعد طلبہ تھے، لیکن یہاں پر آنے کے بعد الحمدللہ علم کے سوتے پھوٹ رہے ہیں چاروں طرف سے۔ بہت سارے انواع و اقسام کے آلات سے لیس کلاس روم ہیں، مختلف ممالک کے ماہر اساتذہ کرام ہیں، طلبہ ہیں، اور الگ الگ تعلیمی و ترغیبی موضوعات پر دورے تدریبیہ ہیں، لائبریریاں ہیں، طرح طرح کے مسابقات، شہر کی مساجد کے اندر علماء کرام کے جو دروس ہیں۔ غرض کی جتنا سوچا گیا تھا اس سے بہت زیادہ وسیع یہ میدان نکلا، مگر اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے میرے بھائیوں کہ اسی ماحول میں مناسب رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے یا پھر مناسب تخصص اختیار نہ کرنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے رفتہ رفتہ بعض طلبہ کی صلاحیتیں زوال پذیر ہونے لگتی ہیں، ان کا اخلاص رخصت ہو جاتا ہے، یہ مواقع ان سے چھوٹنے لگتے ہیں، اور بالآخر وہ یہاں سے ڈگری لے کر لوٹتے ہیں، اور یقیناً اعلیٰ نمبرات سے وہ ڈگری حاصل کی ہوتی ہے، مگر حقیقت ہے کہ علم اور عمل کے حوالے سے وہ پختگی نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ دوسری طرف اگر اس صورتحال سے طالب علم کسی طرح کامیابی سے گزر بھی جائے تو پھر فراغت کے وقت سے بہت پہلے ہی اسے مستقبل کی فکر ستانے لگتی ہے، اور کبھی امید تو کبھی مایوسی کے درمیان ڈولتا رہتا ہے۔ اس کے سامنے وطن واپس جا کر عملی میدان میں سرگرم ہونے کے لیے کوئی واضح لائحہ عمل نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ علمی و تربیتی ورکشاپ میرے بھائیوں وقت کی پکار ہے۔ میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے
کہ جمعیت اور اس کے ذمہ داران نے جو شمع جلائی ہے اسے باقی رکھنے کے لیے اپنا تعاون ضرور پیش کریں. اس موقع کو غنیمت سمجھیں. وطن واپس ہونے کے بعد ایسی مجلسیں، ایسی صحبتیں شاید ہی ہمیں نصیب ہوں، ایسی سہولیات پھر ملے نہ ملے. راستہ سوچتے رہنے سے کدھر بنتا ہے، راستہ سوچتے رہنے سے کدھر بنتا ہے، سر میں سودا ہو تو دیوار میں در بنتا ہے. پروگرام کے ذمہ داران کا ایک بار پھر شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکت عطا کرے. ہم طلباء کو ان ذرعی مواقع سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.